السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک بہت اہم موضوع پہ، ایک بہت اہم ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے شادی سے متعلق۔ نکاح، شادی ایک انسانی ضرورت ہے، ایک بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے، ایک بیسک ہیومن نیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کا ایک پارٹنر ہو، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اور نہ صرف کہ وہ اس کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی، ایک زندگی کا ساتھی، ایک دوست، ایک محبت کرنے والا شخص جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی اونچ نیچ شیئر کر سکے، اپنی خوشیاں شیئر کر سکے، اپنے غم شیئر کر سکے، جو کہ زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ شادی کی بیسک ریکوائرمنٹس، بیسک ضروریات، بیسک نیڈس ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے بالکل، تو اس وقت بھی یہ ایشو ہمارے معاشرے میں ہائی لائٹ کیا جاتا تھا۔ ٹی ویز پر اس طرح کی سیریلز دکھائے جاتے تھے جس کے اندر اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں بھی یہ ایشو اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ آج ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اتنے سال گزر گئے، لیکن اس ایشو کو کسی نے سالو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس ایشو کو سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی ایک برڈن بن چکا ہے، شادی ایک بہت بڑا ایونٹ بن چکا ہے۔ شادی کے لیے سالوں تیاری کی جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے والدین اس کی شادی کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر النکاح ایسرہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ نکاح کے اندر آسانی برکت پیدا کرتی ہے، اور برکت وہ ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ بدقسمتی سے ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اگر کسی چیز کے اندر آ جائے تو وہ دلوں میں سکون پیدا کرتی ہے سب سے پہلے، اور دوسرا، انسان کے پاس ریسورسز کم بھی ہوں لیکن اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں برکت سے۔ کئی دفعہ انسان کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے لیکن مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، اور جب مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ شخص مالدار ہونے کے باوجود دل کی بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت پریشان پھرتا ہے۔ بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بزنسز ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، اور اس کی وجہ، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بے برکتی ہے۔ تو برکت ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اور ہر وہ ایونیو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے برکتیں آئیں۔ اور شادی میں برکت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو کوٹ کی، کہ شادی کے اندر برکت اس کی آسانی کے ساتھ آتی ہے، جس کے اندر کوئی فائنینشیل برڈن نہ ہو، آسان سا نکاح ہو۔ ہمارے دین کے اندر نکاح دو مرد گواہوں، دو بالغ مردوں کی موجودگی میں ان کی گواہی کے ساتھ ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ یہ نکاح ہے۔ لڑکی کا ولی ہو جو لڑکی سے اجازت لے، اور لڑکا ہو، اور دو گواہ ہوں۔ ان دو گواہوں کی موجودگی میں اگر ایجاب قبول ہو جائے لڑکی کا ولی اور لڑکے کے درمیان، تو اس کو نکاح کہتے ہیں۔ ایز سمپل ایز دیٹ۔ کتنا آسان ہے ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کرنا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اتنا بڑا ایک
برڈن بنا لیا گیا ہے، اتنے ایشوز کریٹ کر لیے گئے ہیں. ایک نکاح کرنے پر کروڑوں روپے صرف کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، بلکہ ایک فنکشن نہیں ہوتا، کئی فنکشنز ہوتے ہیں، 6 7 8 9 فنکشنز ہوتے ہیں. پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت مال ہے تو ہم کیوں نہ کریں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بہترین نکاح کی ڈیفینیشن آسان نکاح بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر کسی کے پاس مال ہے بھی تو وہ مال بہت جگہ پہ خرچ ہو سکتا ہے، بہت سارے مصارف ہو سکتے ہیں. اگر کوئی یہ آرگیومنٹ دے کہ نہیں، ہمیں یہاں پہ خرچ کرنے کے باوجود ہم بہت سارے مصارف، اچھے مصارف پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہر بندہ اسی طرح کی شادی کرے گا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، کئی فنکشنز، بہت سارا پیسہ، تو ایک نارم سیٹ ہو جائے گا. اور وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے اور بدقسمتی سے ان کے اندر وہ جذبہ بھی نہیں ہے، وہ ہمت بھی نہیں ہے، وہ طاقت بھی نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر وہ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہو جائیں. وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، میرے پاس مال نہیں ہے تو نہیں ہے، اور میں بہت سمپلسٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسا پیئر پریشر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہر بندہ اتنے فنکشنز کر رہا ہے، ہر بندہ اتنی زیادہ مال خرچ کر رہا ہے شادیوں پہ، تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم شاید شادی ایسی ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہم نے ایسے شادی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے. ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ لوگ جو کہتے رہے، ہمیں اس سے کیا پرواہ، ہمارے پاس نہیں ہے مال تو نہیں ہے مال. ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے. تو وہ اس پیئر پریشر میں آ کر چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی ایسے فنکشنز ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو اس نے بھی کتنی اچھی شادی کی. اور اس کے لیے پھر وہ قرضے لیتے ہیں، وہ ایک فائنینشیل برڈن میں آ جاتے ہیں، وہ ایک فائنینشیل کرائسس میں چلے جاتے ہیں. وہ ایک شادی کرنے کی وجہ سے شاید بہت سالوں کے لیے، اگر ساری زندگی کے لیے نہیں تو بہت سالوں کے لیے پریشانی میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ ایک پیسہ جوڑ کر کسی طریقے سے وہ قرضے واپس کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نے ناراض ہونا ہوتا ہے وہ بھی ناراض ہوتا ہے. لوگوں کو تو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے ہیں. کسی نے کوئی نہ کوئی کامنٹ دے دینا ہے تو وہ کامنٹس بھی لیتے ہیں، کرٹیسزم بھی لیتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں بھی ڈالتے ہیں. لیکن اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو جائے کہ ہم ساری شادیاں آسان کر دیں، ہم ایجاب قبول، آفر ایکسیپٹنس کچھ لوگوں کی موجودگی کے اندر ایک بہت ہی سمپل ایونٹ کے اندر، ایک سمپل انوائرمنٹ کے اندر کر لیں، تو ہر شخص کو ہوگا کہ دیکھو شادیاں تو ایسے ہوتی ہیں. ہر بندے کے لیے شادی کرنا آسان ہو جائے گا. ہم بہت لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کے اندر انٹرنل اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے، اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی فائنینشیل لمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے نکاح کریں. ہم کتنا آسان کر دیں گے. کتنی بچیوں کی شادیاں ہماری وجہ سے ہو جائیں گی کہ اگر ہم اپنی شادیوں کو آسان کر دیں. لوگ کہیں گے دیکھو ان کے پاس مال تھا لیکن کتنی سمپلسٹی کے ساتھ شادی کی ہے. تو اس کا مطلب ہے سمپلسٹی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی بات ہے. اگر ہم ٹرینڈ سیٹرز ہو جائیں گے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو بندہ کسی بھی نیک کام کو، اچھے کام کا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، اس کی ابتدا کرتا ہے، اس کو شروع کرتا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی جتنے بھی لوگ وہ اچھا کام کرتے ہیں، اس بندے کو، اس ٹرینڈ سیٹر کو ہر اس شخص کی نیکی کا ثواب بھی پہنچتا ہے جو کہ اس کی دیکھا دیکھی کام کریں گے. اور الٹا بھی ہوتا ہے، اگر کسی شخص نے کوئی برا ٹرینڈ سیٹ کر دیا اور لوگوں نے اس کی دیکھا دیکھی وہ برا کام کرنا شروع کر دیا، تو وہ سارے لوگوں کی برائی کا جو عذاب ہے یا گناہ ہے وہ اس شخص کو بھی پہنچتا ہے جو کہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اگر ہم اچھا ٹرینڈ سیٹ کر دیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، تو سب لوگوں کی آسانیوں کا اجر ہمیں بھی ملے گا. یہ چیز کرنے کی ہے، اس کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹرینڈ کو سیٹ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنی شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے خیر سوچیں، لوگوں کا بھلا سوچیں، میک شور کریں کہ ہماری بہت لمیٹڈ فنکشنز ہوں، بلکہ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سمپل سا نکاح ہو اور اس کے بعد ایک ولیمہ ہو، اور ولیمہ بھی ہر بندہ اپنی جیب دیکھ کر کرے، کوئی بندہ کسی کے پریشر میں نہ آئے۔ ولیمے میں لوگوں کو کھانا کھلانا سنت ہے، اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے رشتہ دار بھی زیادہ ہیں، دوست احباب ہیں، تو جتنے لوگوں کو اللہ کی خاطر آپ کھانا کھلائیں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھانا کھلانا لوگوں کو ولیمے میں اس کا اجر ملتا ہے، لیکن پلیز شو آف کے لیے مت کیجیے، اس لیے مت کیجیے کہ لوگ دیکھیں گے او میرا کتنا شاندار ولیمہ تھا، کتنے لوگ تھے، کتنے بڑے ہال کے اندر میں نے کھانا کھلایا، کتنے بڑے ہوٹل کے اندر کھانا کھلایا، کتنے بڑے ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھلایا۔ پلیز لوگوں کو دکھاوے کی خاطر مت کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائیے، اور اس کے اندر اگر نیت خالص ہوگی تو اجر ملے گا، لیکن اس میں بھی بالکل شو آف نہ ہو۔ جتنی جیب ہے جیسے میں نے عرض کیا اتنا انسان خرچ کرے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ان چیزوں کو آسان کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ شادیاں عام ہو جائیں گی۔ خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بیٹیوں کے والد ہیں، والدین ہیں، ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر نہیں ہوگی۔ اور اسی کانٹیکس میں ایک بہت اہم بات کہ پلیز یہ جو جہیز کی برائی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ ہمارے نوجوان لڑکے جب وہ شادی کریں تو میک شور کریں کہ جس لڑکی سے وہ شادی کر رہے ہیں اس سے جہیز کا مطالبہ نہ کریں، میک شور کریں کہ وہ جہیز نہ لے کر آئیں۔ اگر اس کے والدین کچھ دینا بھی چاہیں تو بہت پیار محبت سے ان سے کہہ دیں کہ وہ بچی اپنی ضرورت کا سامان، جو اپنے ذاتی کپڑے ہیں، ذاتی اس کا سامان ہے، ذاتی اس کا زیور ہے، وہ ضرور لے کر آئیں، لیکن پلیز اس کے علاوہ کچھ نہ لے کر آئیں۔ لڑکا کہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس لڑکی کی ساری ضروریات پوری کروں، گھر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں۔ اگر ہمارے نوجوان بچے جن کے اندر بہت ہمت ہے اور بہت غیرت ہے اور بہت اللہ کی طرف سے ان کے اندر مورلز ہیں ماشاءاللہ آج کل کے نوجوان بچوں کے اندر، اگر وہ اس چیز کو بھی میک شور کریں گے کہ وہ جہیز نہ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لڑکی کے والدین ہیں ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں پڑے گا، اور وہ جو بچی کے پیدا ہوتے ہی والدین کے سر میں ایک کنسرن شروع ہو جاتا ہے، ان کو ایک وری شروع ہو جاتی ہے، ایک سوچ شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا بچی کی شادی کرنی ہے آج کے 20 سال بعد، 22 سال بعد، اور دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، تو وہ والد بیچارہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بیٹی خدا نخواستہ اس کو بری لگ رہی ہے، اس کو ان بچیوں کے فیوچر کی فکر ہے کہ ان کی شادی کیسے کروں گا، اس لیے کیونکہ شادی ایک اتنا مشکل عمل بنا دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ ان سب پرنسپلز کے اوپر عمل کریں گے، ہم سوچیں گے لوگوں کے بارے میں، ہم جہیز کی اس برائی کو ختم کریں گے، شادیوں کو آسان بنائیں گے، اس کے اندر اپنی ریسورسز کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے، ایک ٹرینڈ سیٹ کریں گے، انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے اللہ سے کہ بہت خیر پھیلے گی، بہت خیر پھیلے گی۔ دیکھیے جہاں پہ شادی عام ہو جاتی ہے وہاں پہ فحاشی کم ہو جاتی ہے، اور جہاں شادی کا رواج کم ہو جاتا ہے، شادیاں مشکل بن جاتی ہیں، وہاں پہ اموڈسٹی، فحاشی عام ہو جاتی ہے، اور فحاشی اموڈسٹی ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے سوال لیں گے بریک کے بعد، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenفطرت@ardigital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہ سکتے ہیں deenفطرت@ardigital.tv پر۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں تو ان کے جوابات دیتا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس ٹائم ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں اذان کا جواب دینا مسنون ہے. اذان کا جواب وہی کلمات ہیں جو کہ اذان کے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ اکبر جب مؤذن کہے تو اس کا جواب اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہی جواب ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہے. اشہدو ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہدو ان محمد رسول اللہ ہے. سوائے اس کے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جائے تو اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان جب ہو جائے تو پھر ایک مسنون دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ. یہ اذان کا جواب ہے، اور اس کے بہت فضائل آئے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کی شفاعت کروں گا. یا تو ہم انتظار کرتے رہیں کہ مؤذن ایک کلمہ کہے اور پھر میں اس کے بعد جواب دوں، اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ساری اذان کا جواب اکٹھا دے دیں. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اذان ہوگی. کئی دفعہ ہوتے ہیں کچھ مؤذن بہت دیر لگاتے ہیں. میں ایک دفعہ ترکی میں تھا تو ترکی میں مؤذن کم از کم 5 منٹ میں اذان دے رہا تھا. اب آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ 5 منٹ کے لیے بالکل کچھ بھی نہ کریں. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم ساری اذان کا جواب اکٹھا دے دیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک کلمے کا انتظار کریں اور اس کے بعد اذان کے بعد والی دعا مانگ کر اور پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائیں. یہ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ فرض نماز میں پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھیں؟ دیکھیں نماز کے اندر پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیات پڑھی جا سکتی ہیں. اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم 3 آیات، 3 چھوٹی آیات یا اس کے ایکویلنٹ، اس کے برابر کوئی ایک بڑی آیت یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے. سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، سورۃ الاخلاص چھوٹی صورت ہے، سورۃ العصر چھوٹی صورت ہے. ان میں سے کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم 3 چھوٹی آیات یا اس کے برابر، اس کے ایکویلنٹ ایک بڑی آیت. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، لیکن وہ بڑی ہے اور 3 چھوٹی آیات کے برابر ہے، تو ایک صرف آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ قرآن نماز میں پڑھنے کے لیے بھی ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میں آپ پڑھیں جو بھی قرآن میں سے آسان ہو. تو کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پرٹیکولر صورت نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے اور دوسری میں یہ صورت پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے زکوٰۃ سے متعلق. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا حقیقی بھائی کی بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، بلکہ بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، بہن کو بھی دی جا سکتی ہے. اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس زکوٰۃ کو دینے کی تفصیلات ہیں. ان کو صاحب نصاب نہ ہو، اور صاحب نصاب جو ہے پلیز آپ اپنے لوکل علماء سے پتہ کر لیں، کیونکہ نصاب روزانہ کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے. اصل میں 612 گرام چاندی یا تقریباً 87.5 گرامز آف گولڈ، تقریباً 87 گرامز آف گولڈ اور 612 گرامز آف چاندی یہ نصاب ہے. اور اس میں سے جو کم ہے وہ نصاب ہے. اور آج کل چاندی کی قیمت سونے سے کم ہے، تو اس لیے چاندی کے اعتبار سے نصاب ہوتا ہے، جو کہ 612 گرام، تقریباً 612.5 گرام سلور یہ نصاب ہے. اگر اس سے کم ان کے پاس سونا، چاندی، کیش سب ملا کر اس کی ویلیو سے کم ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ویلیوز تو روز چینج ہوتی ہیں، تو یا تو آپ خود پتہ کر لیں یا پھر لوکل علماء سے پتہ کر لیں کہ آج کی نصاب کتنا ہے. اگر آپ ماشاءاللہ آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج کی 612 گرام
چاندی کی قیمت کتنی ہے تقریباً، تو وہ نصاب ہے. اگر ان صاحب کے پاس نصاب سے کم اماؤنٹ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی لگژریز بھی نہیں ہے جو اس نصاب سے کے برابر ہوں، مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا گھر نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا گاڑی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کو ہم لگژریز کہتے ہیں. کچھ تو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اور کچھ لگژریز ہوتی ہیں. اگر لگژریز جو ہیں وہ بھی ان کے پاس اس نصاب سے کم ہیں تو ان صاحب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں اور بھائی کی بیوی بھی ہو سکتی ہیں. جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں وہ اپنے اصول اور اپنے فروع ہیں، یعنی میرے والدین، میرے والدین کے والدین، میرا بیٹا، میری بیٹی، ان کے بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اپنے رشتہ داروں میں بس انہی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ مہر فاطمی کتنا ہے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی میں مہر فاطمی میں دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے. مہر فاطمی وہ مہر ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مقرر کیا تھا جب ان کی سیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تھا. وہ تقریباً اس وقت کے زمانے کے 480 درہم تھے، اور وہ درہم جو تھے وہ سلور کوائنز ہوتے تھے، چاندی کے سکے. اس کی ایکویلنٹ مقدار تقریباً 1470 گرام چاندی بنتی ہے، 1470 گرامز چاندی تقریباً. تو 1470 گرام چاندی کی جو بھی ایکویلنٹ اماؤنٹ ہوگی بازار میں وہ مہر فاطمی ہے. آج کل تقریباً اندازے کے مطابق 1470 گرام چاندی 3,20,000 روپے کے قریب بنتی ہے شاید آج کل، جبکہ یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. یہ تقریباً اتنی بنتی ہے. لیکن جب بھی کوئی مہر فاطمی کو سیٹ کرنا چاہے تو 1470 گرامز سلور کے اعتبار سے دیکھ لے کہ کتنی مارکیٹ ویلیو ہے، اور پھر اگر وہ مہر فاطمی دینا چاہتا ہے تو یہ اس کی ایکویلنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ مہر فاطمی بنے گی. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ مہر فاطمی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، اگنورنس ہے، ان کو علم نہیں ہے، تو بہت ہی تھوڑی سی اماؤنٹ، 50 روپے، 100 روپے، بلکہ بہت پہلے کی بات ہے میں نے ایک شادی میں دیکھا وہ 32 روپے 8 آنے انہوں نے مہر فاطمی کہہ کے لکھوائی. یہ تو لا علمی کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ 32 روپے 8 آنے. ہو سکتا ہے آج سے 80 سال 70 سال پہلے 1470 گرام چاندی کی اماؤنٹ اتنی ہو، لیکن یہ تو عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ اماؤنٹ ہمیشہ تو نہیں رہتی ہے. چاندی کی قیمت بڑھتی ہے، رائٹ. اس کے علاوہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے کرنسی کی. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو جس وقت مہر فاطمی کوئی سیٹ کرنا چاہے تو وہ 1470 گرام چاندی کی ایکویلنٹ ویلیو دیکھ لے بازار میں کتنی ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ سیٹ کر سکتا ہے. آلدو مہر فاطمی رکھنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سنت سمجھ کر کرنا چاہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ اس کو سنت پہ عمل کرنے کا اجر ملے گا. لیکن پھر وہی بات جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، پلیز میک شور کریں کہ شو آف نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کریں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر سنتوں پہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی اس میں اجر ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenfitrat@aryddigital.tv پر. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.